اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آڈیو سنیں اور ان پر درود بھیجیں۔ تو آج میں غزوہ احد شروع کرتا ہوں۔ جنگ احد یا غزوہ احد سن 3 ہجری کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے اور غزوہ احد اس میں ہوتا ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ شریف میں ہے۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، احد کے پہاڑ کو ضرور دیکھنا جاتے ہیں۔ وہاں پر شہداء کی قبریں ہیں، جس میں مشہور جو ہے حضرت حمزہ کی قبر بھی ہے۔ تو غزوہ احد میں شروع کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 139، وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: دل شکستہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دل شکستہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ عرب میں ایک شخص کا قتل لڑائی کا سلسلہ شروع کر دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ طرفین میں سے جس کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض مبدل جانتا تھا جس کی ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بدر میں قریش کے 17 آدمی مارے گئے تھے، جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے سردار تھے، تاج افسر تھے۔ اس بنا پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔ قریش کا کاروان تجارت و جنگ بدر کے زمانہ میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا۔ اس کا راس المال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن زر منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔ جنگ کے لیے قریش کا سامان۔ قریش کو کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس فرض کی ادا کا خیال آیا۔ چند سرداران قریش، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا، اب انتقام کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے۔ یہ ایک ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے قبول کر لی گئی تھی، لیکن قریش کو اب مسلمانوں کے قوت زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شعر و شاعری تھا۔ قریش میں 2 شاعر شاعری میں مشہور تھے، عمر جمحی اور مصافے۔ عمر جمحی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدائے رحم سے اس کو رہا کر دیا تھا۔ قریش کی درخواست پر وہ اور مصافے مکہ سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگا آئے۔ خواتین قریش کی شرکت۔ لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرم تھی۔ جس لڑائی میں خاتونیں ساتھ ہوتی تھیں، عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھی اور انہوں نے منتیں مانی تھی کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ غرض جب فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ ان میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔ ہند عتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ کی ماں تھی۔ ام حکیم اکرمہ فرزند ابو جہل کی بیوی۔ فاطمہ بنت ولید حضرت خالد بن ولید کی بہن۔ برزہ مسعود ثقفی جو طائف کا رئیس تھا، اس کی بیٹی۔
ریتا عمر بن العاص کی زوجہ، خناس حضرت مصعب بن عمیر کی ماں، یہ چند ایک مشہور قریش مکہ کی عورتیں تھیں جو جنگ میں شریک تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ قرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گو اسلام لا چکے تھے، لیکن اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، اور قاصد کو تاکید کی کہ 3 رات دن میں مدینہ پہنچ جائے۔ مسلمانوں کی مدافعت کے لیے اب مسلمانوں کی تیاری ہو رہی ہے جنگ کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شوال سن 2 ہجری کو 2 خبرساں، جن کے نام انس اور منس تھے، خیر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا، اور مدینہ کی چراگاہ ریز کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ سے اطلاع دی۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا، ہر طرف سے پہرے بٹھا دیے گئے۔ حضرت صعب بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر تمام رات مسجد نبوی کے دروازہ پر پہرا دیتے رہے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے کعب نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعے میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی سلوم، جو اب تک کبھی شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن ان نوخیز صحابہ نے، جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے۔ مسلمان سپاہیوں کی جمعیت۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ عود پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ یہ وہی عبداللہ بن ابی مشہور جو منافقین کا سردار تھا اور بہت بڑا منافق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ ان میں 100 ذرہ پوش تھے۔ مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا، اور جو لوگ کم سن تھے واپس کر دیے گئے۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت براء بن عازب، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عرابہ اوسی بھی ساتھ تھے۔ لیکن جان ساری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب حضرت رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، واپس جاؤ، تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی ترکیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ سمرہ ایک نوجوان جو ان کے ہم سن تھا، انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ میں رافع کو لڑائی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ نے رافع کو زمین پر دے مارا۔ اس بنا پر ان کو بھی اجازت مل گئی۔ اب آتی ہے فریقین کی صف بندی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو علم عنایت کیا، یعنی جھنڈا دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ کو اس حصہ کی فوج کی کمان ملی جو ذرہ پوش نہ تھے۔
پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں، اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور حکم دیا کہ گو لڑائی میں فتح ہو جائے، تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر کی تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ میسرہ اکرمہ کو دیا جو ابو جہل کے فرزند تھے۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مسعور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیہ تھا۔ طلحہ علمبردار تھا، 200 گھوڑے کو قتل رکاب میں تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ سب سے پہلے طبل جنگ کے بجائے خاتونان قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں جن میں کشتگان بدر کا ماتم اور انتقام خون کے رجز تھے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی آگے آگے اور 14 عورتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ اشعار یہ تھے: نخن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق۔ یہ کچھ اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے: ہم آسمانوں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تم سے گلے ملیں گی، اور پیچھے قدم اٹھایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ یہ قریش مکہ کی عورتیں شعر پڑھتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ یہاں سے آغاز جنگ ہوتا ہے۔ میں آج کی آڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ آڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس سے اگلی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں آغاز جنگ ہوگا اور جنگ کے دوران جو واقعات ہوتے ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ حضرت حمزہ کی شہادت، حضرت حمزہ کی دلیری، اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ کیا کیا، قریش کا کب سے حملہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی غلط خبر اڑ گئی، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، ابو سفیان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال و جواب، یہ سب انشاءاللہ اگلی آڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اگلی آڈیو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔